الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك هم الظالمون. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور یہاں کے رفقائے جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ اظہار خیال کرنا ہے وہ یہ ہے، قرآن سے جو ہے ہمیں روشنی کیسے ملی. یہ جب موضوع مجھے دیا گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہوں اس عنوان کے تحت، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس کی وسعت بہت پھیلی ہوئی. میں سوچ رہا تھا کہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو قرآن نے انہیں کیسے جو ہے گائیڈ کیا، یا پھر میں اس موضوع کی طرف آپ تمام لوگوں کی توجہ کروں کہ بھئی قرآن جو ہے، جو آج کے ہمارے مسائل ہیں، آج ہم اور آپ، ہمارا وطن عزیز ہندوستان اور اس روئے زمین پر رہنے والے تمام انسان اس سے کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتے. کیا میں اس آپ کے سامنے بات رکھوں؟ تو بہرکیف یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایسا موضوع ہے، اس کی وسعت بہت پھیلی ہوئی ہے. اور ایک طرف میرے ذہن میں یہ بھی بات ہے، قرآن نے مجھے کیسے بدلا، جو میں بنا ہوں، جو آپ کے سامنے ٹھہر کر کچھ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جرأت میرے اندر کیسے پیدا ہوئی. تو میں نے سوچا کہ میں اس عنوان کے تحت جو گفتگو رکھوں گا وہ اپنے آپ سے ہی شروع کروں گا کہ قرآن نے میرے زندگی کو کیسے جو ہے تبدیل کیا ہے، اور قرآن نے مجھے کیسے جو ہے روشن کیا ہے. محترم حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ چنتل میں رہتے ہیں. ہم اور آپ جو ہے چنتل میں رہتے ہیں. چنتل کی ایک اپنی تاریخ ہے، چنتل کی ایک اپنی ہسٹری ہے. جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اکثر یہاں کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا ہے، خاص کر
اور ہمارے جو چاچا دادا یعنی میرے دادا کے چھوٹے بھائی حسین خان صاحب، وہ بھی رکن جماعت تھے جماعت کے، وہ بھی چنتل سے ہی جو ہے اٹھے، پھر یہاں سے گوداوری کھنی گئے، پھر وہاں کول مائنس میں کام کیا، پھر بزرگی کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا بہرحال۔ اور مرحوم عبدالغفور صاحب وہ بھی چنتل سے ہی جو ہے نکلے تھے۔ تو بہرحال چنتل کی جو ہے ایک اپنی تاریخ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے ٹریک سے لے کر جو پہاڑ تک، جو مٹی کا پہاڑ ہے، وہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری چھوٹی سی ایک بستی ہے۔ امیر ورنگل کے وہ ہمیشہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ بستے بستے بستی ہے، بستی بسنا آسان نہیں۔ یہ جو ہماری بستی ہے، چنتل بستی ہم جس کو کہتے ہیں، اس کی تاریخ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر اکثر بیشتر جو ہے ضلع محبوب نگر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ضلع محبوب نگر کے گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ خود میں جو ہے 3rd جنریشن ہے میری یہاں پر۔ میرے پردادا یہاں پر آئے تھے، ان کا نام، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے میرے دادا وہ آئے تھے، پھر اس کے بعد میرے والد صاحب، اور والد صاحب کے بعد جو ہے یہ ہمارا جنریشن ہے۔ اور چنتل کی جو تاریخ ہے ہم جب دیکھتے ہیں، چنتل جو ہے جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ صرف بارش کے اوپر ہی جو ہے ڈیپینڈ ہوتی ہے وہاں پر۔ تو جب بارش ہوتی تو لوگ جو ہے کاشت کر لیتے، لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ کام نہیں رہتا ان کے پاس، تو کچھ کام کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑاتے۔ تو اس وقت نظام کی جو ہے سلطنت تھی، تو نظام نے جو ہے یہاں ورنگل میں ایک مل قائم کی، جس کو ہم آج تاریخ کی کتابوں میں اعظم زاہی مل کے نام سے جانتے ہیں۔ اعظم زاہی مل کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہاں پر کاٹن کی پیک بہت زیادہ ہوتی ہے ورنگل کے اطراف و اکناف میں، تو پتہ نہیں کس نے جو ہے انہیں مشورہ دیا نظام سرکار کو، اس وقت کے جو نظام الملک تھے میر عثمان علی خان، غالباً آخری جو نظام تھے۔ نظام جو ہے اصل میں ٹائٹل ہے، اس کو انگریزی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گورنر۔ تو اس وقت جو نظام الملک تھے میر عثمان علی خان صاحب، تو اس کے بعد ان کے بعد کیا ہوا وہ بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ سقوط حیدرآباد کے نام سے جو ہے حیدرآباد کیسے جو ہے گر گیا، وہ ایک اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اعظم زاہی مل کو جو ہے قائم کیا۔ تو اعظم زاہی مل جب بنی یہاں پر، تو یہاں پر روزگار کے جو ہے مواقع کھلے۔ بات قاضی پیٹ میں جو ہے ایک جنکشن بن رہا تھا، اور ورنگل میں بھی جو ہے ایک ریلوے اسٹیشن بن رہا تھا۔ تو یہاں اطراف و اکناف میں گوڈز، یہ جو پیسٹیسائڈز ہے، یہ سب جو ہے چیزوں کو جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچانے کا جو کام تھا، جو ریلوے ٹرین سے جو سامان آتا، وہ یہاں ورنگل کے کونے کونے تک پہنچنے کے لیے گوڈ شیڈ بھی جو ہے بنایا گیا۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ، وہ جو ہے گوڈ شیڈ میں جو ہے حمالی کام کرتے تھے، اس میں میرے دادا حضرت بھی تھے۔ تو یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ تھے، گوڈ شیڈ میں کام کرنے والے لوگ اور مل میں ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگ جو ہے اس بستی میں جو ہے بسنا شروع کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ یہاں پر قیام پذیر ہوئے، اور یہ جو بستی آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، چنتل بستی جو بنی ہے، یہ جو ہے بستے بستے بستی ہے، بستی بسنا آسان نہیں۔ یہ ہماری اپنی جو ہے مختصر سی تاریخ ہے۔ تو مرحوم عبدالقادر صاحب کے صحبت میں ایک دفعہ بیٹھ کر ہم سوال ان سے کیے تھے کہ بھئی چنتل کا نام چنتل کیسے پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ بچپن میں وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پر بہت مقامات پر املی کے جھاڑ جو ہے ہوا کرتے تھے، جیسے تیلگو میں چنتا پنڈو ہم جس کو کہتے ہیں، تو یہ چنتا پنڈو سے ہی جو ہے ہمارے اس علاقے کا نام چنتل بنا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ لینڈ ریکارڈز میں دیکھیں گے، کچھ سلطان آباد کر کے نام آتا ہے یا پھر کچھ روشن آباد کر کے نام آتا ہے، لیکن یہ جو نام معروف نام ہے چنتل، اس کی جو نسبت ہے مرحوم عبدالقادر صاحب نے جو مجھے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر املی کے جھاڑ بہت ہوا کرتے تھے، تو اسی نسبت سے جو ہے اس علاقے کا نام چنتل بنا ہے۔ تو جب چنتل میں لوگ یہاں رہا کرتے تھے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نسل تھی، پہلی نسل، ہمارے پردادا کے زمانے کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
اور میں آپ کو یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ قرآن جو ہے ہمارے اندر کیسے روشنی لایا ہماری اس محلے میں وہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ ساری داستان سنا کر میں آپ کو سلانا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ اس داستان میں قرآن نے جو کردار یعنی پلے کیا ہے ہماری زندگیوں کو بدلنے میں، ہمیں دین کے قریب کرنے میں، ہمیں جہالت سے نکالنے میں، ہمیں تاریکیوں سے نکالنے میں، ہمیں اجالے کی طرف لانے میں، ہمیں نور کی طرف لانے میں، ہمارے اندر تہذیب اخلاق لانے میں قرآن نے کس طرح کا رول پلے کیا ہے وہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. تو ہمارے دادا حضرت جو تھے، جب ہم ماضی کی طرف پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے زمانے میں دین کا علم اتنا عام نہیں تھا. آج بھی میں میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ باتوں میں جو ہے اختلاف کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علم اتنا عام نہیں تھا، ہم جو ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے جتنے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں. ہمارے وقت تو جو ہے کچی جو ہے جھونپڑی ہوتی تھی جہاں ہم رہتے تھے، بارش اگر ہوتی تو پانی جو ہے چار طرف سے ٹپکتے رہتا، اور کھانے کا مسئلہ یہ تھا کہ باریک چاول آج ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم سب کو میسر ہے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جو ہے کئی دن بھوکے بھی رہتے تھے. تو یہ جو ہے نا ان کی حالت تھی. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایک جنریشن کے بعد، دوسری جنریشن کے بعد، تیسری جنریشن کے بعد، اس وقت 10th کلاس پڑھنا بھی جو ہے بڑی بات ہوتی تھی. 4 کلاس پڑھے ہیں، اگر آپ ان کا رسم الخط دیکھیں گے، لکھنے کا ان کا وہ دیکھیں گے آپ، تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، ہینڈ رائٹنگ ان کی بہت خوبصورت ہے، لیکن پڑھے وہ 4th کلاس. اور اسی وقت اس زمانے میں کہتے ہیں کہ اگر 7th بھی آپ پڑھ لیتے تو آپ کو سرکاری نوکری پکی ہو جاتی ہے. 10th بھی آپ اگر پڑھے ہوئے ہوتے 10th کلاس تو یوں سمجھے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں. وہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، ٹیچر بننا، گورنمنٹ ملازم بننا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. مزدور پیشہ لوگ تھے وہ. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر دین سے محبت تھی، دین سے لگاؤ تھا، آج بھی ہے اکثر مسلمانوں میں، لیکن دین کا جو صحیح علم ہے ان تک جو ہے نہیں پہنچا تھا. یہ جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نوجوان جو آج ماشاءاللہ تبارک اللہ داڑیاں رکھ رہے ہیں، میں جب بچہ تھا ہمارے سے پہلا کنڈیشن تھا وہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کو دین کے بارے میں سمجھانے کے لیے یا دینی دعوت دینے کے لیے یا قرآن سے جڑنے کے لیے کچھ خاص محنت اس وقت ہوئی نہیں تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں خرافات ہوتے تھے، اور اس وقت دین سکھانے کے لیے پیری مرشدی کا جو پیری مرشدی کی جو لائن ہے وہ بہت جو ہے سرگرم عمل تھی ہمارے چنتل میں. وہاں سے آتے تھے لوگ، اور معشوق ربانی درگاہ کے بھی ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی جو ہے ان کے بھی مریدین یہاں پر چنتل میں جو ہے موجود تھے کئی. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط تھے یا صحیح تھے، ہمیں اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ ان کی محنت کی وجہ سے دین جو ہے ہم تک پہنچا ہے. تو ان کو صحیح دین کا فہم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح دین کا فہم عطا کیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو دھتکاریں نہ. وہ کہتے ہیں کہ جب ہرن جو ہے پانی پیتی ہے تالاب کے کنارے آ کے، تو جب دیکھ نکل رہے ہیں تو وہ بہت جو ہے خوش ہونے لگتی ہے. تو صاحب علم حضرات کہتے ہیں سینگ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے، آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ نواز رہا ہے. جب اللہ ہمیں نواز رہا ہے تو ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم پہلے کیا تھے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سے دین کے نام پر خرافات تھے. عبد القادر صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ کوئی صاحب آتے ہیں کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، بندلیاں، اس وقت بندلیاں ہوتے تھے تانبے کی بندلیاں، وہ بندلیاں بیچتے اور اس سے جو ہے مرغی لاتے کاٹتے اور صاحب کو جو ہے کھلاتے، اچھا خاصا کھلا کے بھیجتے. وجہ یہ تھی اتنی احترام کرنے کی کہ وہ دین جاننے والے ہیں، ان کو اصل محبت دین سے ہے، نہ کہ مرغی کا سالن پکا کے کھلانے سے ہے. تو اس محبت کا جو ہے ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو آج بھی ہمارے گاؤں جہاں بولنے والے کوئی نہیں رہتے، اگر ہم جا کے کچھ دین کی بات کہتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں وہ لوگ اور کچھ خوشی سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کچھ سپاری دے رہے ہیں، ہم ایسا نہیں ہے. تو اس زمانے میں بھی جو ہے دین کی محبت اتنی تھی کہ لوگ اپنے گھر کے سامان بیچ کر جو دین کا علم سکھانے کے لیے یہاں آ رہے ہیں ان کو جو ہے کھانا کھلاتے تھے. اور دوسرے بھی خرافات تھے دین کے نام پر.
لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ من اللہ ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر میں آج یہاں کھڑے ہو کر کچھ باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی کوشش نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، بالتوفیق۔ تو یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے پر آئی تو اس وقت ہندوستان میں جو اسلام کے نام پر تحریکیں اٹھ رہی تھی، اسلام کو احیاء اسلام ہم جس کو کہتے ہیں، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو تحریکیں اٹھ رہی تھی، اس میں سے جماعت اسلامی ہند سر فہرست تھی۔ تو جماعت اسلامی ہند کی جو تحریک لاہور سے اٹھی وہ ورنگل کے ساحل تک بھی آ پہنچی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بزرگ حضرات اس وقت کے، جیسے عبد القادر صاحب مرحوم، اور ایک عبد القادر صاحب بھی ہیں چنتل کے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، دو عبد القادر ہیں چنتل کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ چنتل پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک عبد القادر صاحب مرحوم جو صدر تھے مسجد کے، اور ایک عبد القادر صاحب جو تھے تو چنتل کے لیکن رہتے تھے حیدرآباد میں، اور چنتل سے ان کو اتنی محبت تھی، آپ جو ہے دنگ رہ جائیں گے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، مجھے کسی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا میں جب مر جاؤں گا تو میری خبر جو ہے چنتل کے قبرستان میں ہونا چاہیے، اور ان کا جنازہ چنتل کو ہی لایا گیا حیدرآباد سے، اور یہ دفتر جو بنا، وہ اردو اسکول جو بنا، عیدگاہ جو بنا، مکہ مسجد جو بنی، یہاں پر جتنی بھی عمارتیں بنی ہیں جماعت کے توسط سے، اس میں رحمت اللہ شریف صاحب کا بھی اور ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کا حال یہ تھا، ایک دفعہ ہمارے دوست بیمار ہو گئے تھے تو حیدرآباد ہم گئے تھے علاج کے لیے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ نمبر پہلے لیے، علاج کے پیسے بھی خود ہی دیے اور دوائیوں کے پیسے بھی خود ہی دیے، اتنا خدمت خلق کا جذبہ تھا ان کے۔ اور ہم نوجوان انہیں کہتے تھے یہ سوشل سائنٹسٹ ہے، یہ سماج کا جو ہے سائنسدان ہے، سماج کو بہت گہرائی سے سمجھتا ہے۔ تو یہ جو بزرگ حضرات ہیں، مرحوم عبد القادر صاحب، قادرین میں کہتا ہوں، دو ہیرے یہاں کے سمجھیے، اور ان سے پہلے جو حضرات تھے جیسے مرحوم عبد الغفور صاحب، آج جو زبیر بکستال ہے ان کے والد صاحب، حنیف صاحب بھی تھے ان کے بھائی مرحوم، وہ بھی جو ہے اللہ ان کو طریق رحمت نصیب فرمائے، وہ بھی جو ہے رکن جماعت تھے، شروع کے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور دین کا علم پہنچانے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی۔ قرآن پڑھتے تھے، درس قرآن دیتے، درس قرآن کا یہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ پہلے تو عربی پڑھنے آتا نہیں ہم لوگوں کو، دوسرا جو ہے اردو پڑھنے آتا نہیں، تو وہ لوگ جو تھے اس زمانے کے، حالانکہ سیکنڈ کلاس پڑھے ہوئے، تھرڈ کلاس پڑھے ہوئے، لیکن دین سے محبت، دینی حصول علم، دین کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے سے محبت۔ ہمارے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مل میں جو ہے اس وقت، آپ لوگ جو نوجوان بچے ہیں آپ دیکھے بھی نہیں سنے بھی نہیں، میں دیکھا اعظم ظاہر مل کو، اور جو ہے وہ ہر گھنٹے کو جو سیٹی ہوتی تھی، ہم لوگ اس کو، یہاں تک کہ افطار کی بھی جو ہے سیٹی ہوتی تھی، رمضان میں خاص اہتمام ہوتا تھا اعظم ظاہر مل، اعظم ظاہر مل کی پرانی یادیں ہیں۔ آج جو آپ او سی ٹی، بی سی ٹی، جی سی ٹی دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے اس وقت کی مل تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مل کا جو سکریپ بیچ کے لوگ کروڑپتی بن گئے، مل کا سکریپ، مل کے لکڑیاں بیچ کر لوگ کروڑپتی بن گئے، جب ڈسمینٹل ہو گیا پوری طرح سے تو اس کو بیچ کر لوگ کروڑوں کمائے۔ تو اتنی بڑی جو ہے وہ مل تھی، اور امیر عثمان علی خان کا ایک بہت بڑا احسان تھا، لیکن اس کو جو ہے جب وہ سینٹرل گورنمنٹ اپنی طرف لے لی، پھر بعد میں اس کا صحیح طرح سے کہتے ہیں کہ اس وقت جو مشنری تھی یہاں اعظم ظاہر مل میں جرمنی سے آتی تھی، ٹاپ برانڈ مشنری یہاں پر تھی، کپڑا بنتا تھا اور کپڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا، اور کئی لوگوں کو جو یہاں تقریباً 5000 کے لوگ جو ہے اس کے اندر کام کرتے تھے، شفٹنگ تھا اس کے اندر، اور اس سے کئی چولہے جو ہے پورے ورنگل کے اندر جلتے تھے، اتنی جو ہے بڑی خدمت تھی ان کی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا سو ہوا، اب اس کے بدلے میں انہوں نے ایک ٹیکسٹائل پارک کہا ہے، 10 سال سے میں سن رہا ہوں ٹیکسٹائل پارک، اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب بنے گی۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مل میں کام کرتے تھے لوگ جو جماعت اسلامی سے وابستہ تھے،
مل میں جو بریک ٹائم ہوتا تھا، چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا، اس وقت جماعت اسلامی کا جو لٹریچر ہے، جیسے رسالے دینیات، اسلام اور جاہلیت، قرآن کا تعارف، مسلمان کون ہے، یہ جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں جو ہے وہ بریک ٹائم میں پڑھتے تھے. اور ان کا حال یہ تھا، جنون یہ تھا کہ جو بھی پڑھتے، ارے بھائی آج ہم یہ پڑھے، مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہے. وہ پورے جو مل کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان تک جو ہے دعوت کو پہنچاتے تھے. اور درس قرآن کا جو ہے یہاں پر اہتمام صفر تھا، یعنی درس قرآن معلوم ہی نہیں کسی کو. ارے قرآن کا درس کیا ہے بھائی؟ قرآن کیا ایک عام انسان پڑھ سکتا ہے؟ قرآن تو جو ہے علماء پڑھنے کی کتاب ہے، علماء پڑھنے کی ہے، علماء تو سمجھانے کے لیے کتاب ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. ہم جو ہے قرآن پڑھ کر فتوے دینے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے، زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، زندگی میں نور لانے کے لیے، زندگیوں کو روشناس کرنے کے لیے، زندگی میں سے برائیوں کو نکالنے کے لیے، اب بہترین اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ مسئلے مسائل یا مفتی کا کام کرنا ہے، نہیں. عام ہر انسان جو ہے قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے، یہی بات قرآن کہتا ہے. کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس کے ذکر سے فائدہ اٹھائے. یہ سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسر کہتے ہیں آسان کو، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا ربی یسر، اے میرے رب میرا کام آسان کر دے. وَلَا تُعَسِّرْ، اس کام کو میرے لیے مشکل نہ کر. تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے. تو قرآن کا درس، قرآن کا سبق، یہ جو ہے سلسلہ شروع ہوا اس وقت. آج سے میں یوں سمجھے کہ 60-70 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جیسے ہی درس شروع ہوا تفہیم القرآن، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالغفور صاحب کے بارے میں نے سنا کہ وہ شاید 4-5 پڑھے تھے، لیکن جب تقریر کرتے تو جو ہے جو علماء بھی ہے وہ بھی بیٹھ کے سنتے ہیں. چونکہ جب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، تو آپ کے بات میں اثر ضرور ہوگا. جسے اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو ان کی حالت یہ تھی کہ جو ہے وہ جب درس دیتے تو لوگ بس بیٹھ کے، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے پرندے بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کر لوگ جو ہے سنتے اور کہتے کہ بھائی یہ نہ عالم ہے نہ حافظ ہیں، لیکن باتیں اتنی اچھی کر رہے ہیں، یہ باتیں تو ہم کہیں سنے ہی نہیں، اور قرآن کی بات کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ایک کر کے جو ہے جو خاندان بدلنا شروع ہوئے، 1 سے 2، 2 سے 3، جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی بدولت، قرآن کا جو نور ہے، قرآن کی جو روشنی ہے. میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ وہی فرماتے ہیں اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ دوست ہو جاتا ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے یخرجہم، اور نکالتا ہے وہ ان کو من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، نور کی طرف. تو جب ہم قرآن سے جڑیں گے، قرآن سے چمٹیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ہمارے زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں خود میری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں بھی جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک عام مسلمانوں کے گھروں سے ہی ہم لوگ نکلے، اور چنتل کے. میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ، لیکن دین سے محبت ہے. ہمارے والد صاحب کے بارے میں ابھی ہمارے والد صاحب کبھی بھی جو ہے زبردستی نہیں کرتے تھے نماز کو جاؤ، لیکن جب میں نماز پیسے دیتے، آج بھی یاد ہے مجھے 20 پیسے کا سکہ، ہمارے نوجوان بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا، تو پیسے دیتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ دوا بھی ہونا دعا بھی ہونا. یہ موٹے جملے، دوا بھی ہونا دعا بھی ہونا. اگر بخار آ گئی تو دعا بھی جو ہے پڑھنا چاہیے، کیونکہ دم کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ، قل برب الفلق قل برب الناس. پھر جو ہے دوا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو ہے ان کے جملے ہیں. تو وہ جو ہے اس طرح کے جو ہے لوگ تھے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ زبردستی نہیں کرتے تھے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے فاتحہ کا رواج اور دوسرے جو خرافات ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے اس وقت ہمارے گھر میں بھی جو ہے موجود تھے. لیکن چونکہ ہمارے والد صاحب سے جب میں گفتگو کرتا تو وہ یہ بولتے کہ بھائی علم، اب جو علم ہے ہمارے جب اتنا علم نہیں تھا،
لہٰذا تیرے معلومات تیرے تک، میرے معلومات میرے تک، میرے جتنے معلومات ہیں اس کے حساب سے میں عمل کر لیتا، تیرے جتنے معلومات ہیں اس کے حساب سے تو عمل کر لے بس. تو تیری زندگی تیری، میری زندگی میری. لیکن زبردستی نہیں کرتے تھے کبھی. لیکن میں جب دیکھا کہ جب قرآن ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ مسجد میں ہماری ایک ہی مسجد تھی پہلے، چنتل کی ہماری بڑی مسجد، جامع مسجد بس، اور سارے لوگ جو ہے اس کو لیبل لگا دیے تھے جماعت کی مسجد. یہ جو ہے فاتحہ دینے والوں کی مسجد نہیں، اس طرح کا لیبل تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ جو ہے وہاں پر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے، اور ماحول بڑا جو ہے اس وقت جو ہے مسجد، اگر آپ لوگ پرانی تصویریں، اس وقت کیمرے میں نہیں تھے، ہوتی تو شاید لوگ کیپچر کرتے اس کو. پرانی مسجد اور بہت ٹھنڈی، اور اس طرف جو ہے جامعیل کے جھاڑ تھے بڑے بڑے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بولی تھی، بولی سے جو ہے موٹر، پھر جو ہے ہاؤس تھا، اس پہ پانی چڑھاتے، وضو کرتے، اور طہارت خانے بھی بالکل تنگ، چھوٹے چھوٹے. اس طرح کا جو ہے وہاں پر حال تھا. اور رمضان بھی جو ہے سب مل کر افطار کرتے تھے. یہ جو ہے اس طرح کا جو ہے وہاں پر ہمارے مسجد کا ماحول تھا، بڑا محبت کا ماحول، شفقت کا ماحول. اور افطار جو ہے جو مسجد کو آتا تو وہ جو ہے سب مل کر افطار کرتے ساتھ میں. اور پانی اس وقت جو ہے وہ کنڈے ہوتے تھے، بڑے بڑے گھڑے ہوتے تھے، اور مٹی کے جو ہے گلاسز ہوتے تھے، اسی میں جو ہے افطار کر کے ہم پانی پیا کرتے تھے. تو اتنا جو ہے خوبصورت اور حسین منظر ہوتا تھا اس وقت کا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ایک دن ہوا ہے کہ جو ہے مسجد میں کچھ جھڑپ ہو گئی کہ بھائی تم صحیح ہم غلط، یہ وہ اس طرح کی باتیں. تو اس میں ہوا یہ کہ جو ہے ایک ہمارے شیخ محمد صاحب کے فرزند مجاہد بھائی کر کے تھے، آپ بچے تو نہیں جانتے ان کو، اب سعودیہ میں رہتے ہیں وہ. تو وہ یہ بولے کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ لوگ جس مسئلے کے تحت لڑ رہے ہیں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ فاتحہ دینا یا نہیں دینا، یہی مسئلہ، بس دوسرا کچھ اور مسئلہ نہیں. اب مسئلہ جب اس کا آیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں کچھ بھی نہیں بولتا آپ کو، آپ ایک بار قرآن کھول کے سورہ فاتحہ میں اللہ کیا بول رہا وہ ایک بار پڑھ لو آپ بس. پھر ہوا ہے کہ ہم لوگ ارے بھائی وہ سب چیزیں چھوڑیں گے، بول رہے نا قرآن پڑھو، بول رہے نا قرآن پڑھیں گے، بس پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے. اس وقت تو جو ہے ہم کو اردو آتی نہیں تھی، اب کیا آتی، ہندی آتی تھی، اچھی خاصی ہندی جو ہے پڑھ لیتے تھے ہم لوگ. تو پھر اس وقت مولانا فاروق خان صاحب کی ہندی ٹرانسلیشن تھی، مسجد میں رکھی ہوئی تھی ہمارے. اور حالت یہ تھی کہ ایک بار بارش تو بھگ گئی تھی وہ پوری طرح سے. تو بھگنے کے بعد جب سوکھ جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پیپر جو ہے بالکل اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس کو کھولے تو کڑا ہو گیا تھا پیپر. جیسے ہی کھولے سورہ فاتحہ، جب اس میں ہم پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جو تیرے غصے کے جو ہے، تیرے غضب کے جو ہے مستحق ہوئے. ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اب انہوں اتنا ہی بولے کہ اس میں تم لوگ جو بھی کر رہے ہیں نا وہ ہے کیا، اس میں کیا ہے میرے کو بولو بس اتنا. اب ہم پڑھ لیے، پڑھ لینے کے بعد جو ہے یہ کیا ہے، اس کو فروعی مسائل بولتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، یہ کیا فرض ہے، یہ فرض ہے. فرض کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے سنت آتی ہے، سنت میں سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، آخر میں جو ہے نفل ہے. پھر ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستحب. مستحب کا مطلب ہوتا ہے اگر کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جو ٹیکنیکل عام جو اس کا مفہوم ہے، کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ جو کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں لڑ رہے ہیں. اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے جب ہم قرآن پڑھے تو یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آئی. اس کے بعد سے ہوا ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں کوئی علماء مولانا وغیرہ کی صحبت ہم کو میسر نہیں ہوئی. بس ہم بچے مل کر ہی جو ہے بیٹھتے تھے، جس کو ہم آج بھی ہمارے سو کے بچے مسجد میں بیٹھتے، جس کو اسرا بولتے، حلقہ بولتے، قرآن کا حلقہ. بیٹھ کے جو ہے ایک آیت پڑھتے پھر ترجمہ پڑھتے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ کوشش کر
سمجھنے کی. جب یہ بچہ آگے بڑھتے جائے گا تو اس کی سمجھ بھی بڑھتی جائے گی اور وہ دین کے قریب اتنا قریب ہو جائے گا کہ وہ دوسروں کو جو ہے قرآن جو میرے زندگی میں جو تبدیلی آئی اس دن سے میں جو ہے ایک چیز ٹھان لیا کہ بھئی ایک بار تو بھی قرآن کو اول سے لے کر آخر تک ایک بار پڑھنا ہے. پھر ہم لوگ جو ہے اس پر لگے رہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم پورے جو ہے دوست تھے ہمارے الحمدللہ, تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ بھئی ہم جن چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ جو ہے نا بیکار میں ہم جو ہے ملوث ہیں. جیسے ایک محاورہ بولتے ہیں نا, مچھروں کو چھاننا ہتھیوں کو نگلنا, اس طرح سے بیکار کی چیزوں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں. جب آپ قرآن پڑھیں ہے, قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن جو ہے نا ہدی للناس ہے, انسانوں کو جو ہے گائیڈ کرتا ہے قرآن. اور پھر ایک سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے جس میں آتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور یہ کن کو گائیڈ کرتا ہے؟ ان لوگوں کو جن کے خدا کا خوف ہے, جو خدا سے ڈرتے ہیں, جو خدا کے احکام کو مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, ان کے لیے یہ جو ہے راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. تو عزیزوں, آج بھی مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں, میں ایک کر کے گنا سکتا ہوں, رات دن یعنی 2-3 دن بھی ہو جائیں گے لیکن یہ گفتگو ختم ہونے والی نہیں ہے. تو میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن ہمارے زندگیوں میں کیسے روشنی لاتا ہے, کیسے ہمیں اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتا ہے, کیسے ہمیں جہالت سے علم کی طرف لاتا ہے. جب آپ اس کے قریب ہوں گے, جب آپ اس کو پڑھیں گے, جب اب آپ کہیں گے مجھے اس وقت یہ پرابلم تھا بھائی میرے کو پڑھنے نہیں آتا. آج ٹیکنالوجی کا جو فائدہ ہے, یہ ٹیکنالوجی, یہ فون کی دولت سے جو ہے آپ سن سکتے ہیں, قرات بھی سن سکتے ہیں, ترجمہ بھی سن سکتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. آج کے دور کے لوگوں کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, اللہ اگر سوال کرے گا کہ بھئی تو آپ قرآن کیوں نہیں پڑھے, یا اللہ میرے پڑھنے نہیں آتا تھا, نہیں بول سکتے آپ. اللہ تعالیٰ بولے گا بابا آپ کے پاس 5G کا فون تھا, 4G کا فون تھا, گیما کھیلنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم تھا اور بیکار کی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم تھا. ایک 5 منٹ سورہ فاتحہ لگا لے کے ترجمہ سننے کے لیے ٹائم نہیں تھا بابا. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, لما فی الصدور, ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی قدرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جب چلتی ہے تو اس کو دیکھتا بھی ہے, اس کے چلنے کی آواز سن بھی سکتا ہے. تو آپ کوئی جواز نہیں رکھ سکتے اللہ کے بعد, یا اللہ میں جو ہے پڑھنا نہیں جانتا تھا, نہیں, اب کوئی جواز ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ہر چیز آپ کے پاس جو ہے لڈو بنا کے, لقمہ بنا کے منہ میں جو ہے رکھنا بس کافی. اب آپ بولیں گے کہ ذرا منہ میں بھی رکھو, آپ بولے تو اب آپ سوچیں گے کہ کیسی ہماری حالت ہے. اب ہمارے ایک مسائل, میں کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور قرآن ہم کو کیسے جو ہے گائیڈنس, قرآن کیسے ہم کو ہدایت, قرآن کیسے ہم کو جو ہے راستہ دکھاتا ہے. سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے, میری بات کو غور سے سنیے اور اس کو سنجیدگی سے لیجیے. ہمارے معاشرے کا جو اب فی الوقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شادیوں کا مسئلہ ہے. کہ بچیاں ہماری جوان ہو رہی ہیں اور بچے بھی جو ہے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. آج مسلمان ڈاکٹرز بھی ہیں, پہلے تو ہمارے جب مسلمان ڈاکٹر کو ڈھونڈنا پڑتا تھا دوربین سے, آج مسلم ڈاکٹرز ہیں, مسلم انجینئرز ہیں, مسلم پروفیسرز ہیں. بچے ہماری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, PhD کر رہے ہیں, بہت ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے, زندگی کو دین میں لانے کی بات آتی ہے, تو شادیاں جو ہمارے ہو رہے ہیں, میں یہاں پر اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک شادی کے پیچھے خرچہ آتا ہے 10 لاکھ, 12 لاکھ, 15 لاکھ. غریب کا بھی تھوڑا سا 5 لاکھ تک آ رہا ہے. اگر آپ لاکھوں روپے اس طرح سے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ لا يحب المسرفین, جو اسراف کرتے ہیں, اسراف کا مطلب ہے بیجا خرچ. شادی کو آپ سادگی سے کر لیجئے, پیسے جو بچیں گے دولہا کچھ کاروبار میں لگا لے یا کہیں پلاٹ لے کے جو ہے اس کو چھوڑ دے. شادی کو جو ہے آپ اتنا مہنگا کیوں کر رہے ہیں؟ میں جب چھوٹا تھا تو جو ہے ہمارے چنتل میں بہت سے لوگ سعودی جاتے تھے, سعودی سے پھر واپس آتے تھے, اور آپ لوگ دیکھیں گے اس وقت ماشاءاللہ شادیوں میں بریانی, بکرے کی بریانی, اور ایک بکرے کی بریانی, اور کچھ ریلوے نگر کے شادیوں کو بھی جانا ہوتا تھا.
کہ بچہ جو سعودی میں رہ کے کما کے لایا 7 سال 5 پہلے جو ہے 1 سال کو آنا نہیں ہوتا تھا, بڑی بڑی نوکریاں نہیں تھے, جب چھوٹی چھوٹی نوکریاں تھیں اس وقت, تو بیچارہ جو پیسے کما کے لایا وہ ولیمے میں بس آگ لگ گئی اس کو. اس کے بعد کیا, بیوی کو یہاں چھوڑنا پھر جانا سعودی کمانے کے لیے 5 سال کے بعد. میں برونائی دارالسلام میں رہتا ہوں, ملیشیا میں بھی میں تھا, میں دیکھا وہاں پر بنگلہ دیش کے لوگ رہتے ہیں اور کولی مزدوری کرتے ہیں, 5 سال سے جو ہے شادی کر لیے گھر کو نہیں گئے, 10 سال سے بھی گھر کو نہیں گئے, سو لوگ ہیں پیسے بھیج رہے ہیں یہاں سے. ایسی زندگی جو اللہ تعالیٰ دیا ہے ہم کو, اس سکون سے عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے. یہ مشقتیں, اتنی زحمتیں, وہاں جا کر پیسے کما کے لا رہے, یہاں پہ ایک ہی دن میں جو آگ لگا رہے, اڑا دے رہے بس. اور یہاں بچے جو ہیں, جو NRIs کے بچے ہیں, ان کی حالت یہاں تو چھوڑیے, حیدرآباد کی بات میں بتاتا ہوں, بڑے بڑے گاڑیاں, انفیلڈ, بلیٹ, کاراں وغیرہ وغیرہ, باپ جو ایک کیسی مل مٹی ہو کے پیسے کما رہا, یہاں بھیج رہا. بچے پڑھنے لکھنے میں وقت نہیں لگائے, جیسا جو ہے گاڑیاں لینا, ایسا چلانا کہ کچھ پوچھو مت. وہ آؤٹر رنگ روڈ, انر رنگ, کیا کیا بلا ہے حیدرآباد میں, جا کے دیکھیے, ایکسیڈنٹس ہو کے مر بھی جا رہے ہیں بچے. باپ جو ہے مل مٹی ہو کے پیسے وہاں کما رہا ہے, یہاں بھیج رہا ہے, بچوں کو قدر ہی نہیں. اگر اس طرح سے آپ رہیں گے میرے نوجوان بھائیوں, آپ آگے چل کے کیا کریں گے؟ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں سورہ یوسف کو, یوسف علیہ السلام نوجوان, صالح نوجوان, اور نوجوان بھی ایسا کہ خدا سے ڈرنے والا نوجوان, حسین نوجوان, بہت خوبصورت نوجوان. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا, اور آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. لیکن جب آپ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک چیز خالص آپ کو نظر آتی ہے, وہ یہ کہ ان کے اندر ٹیلنٹ بھی تھا, ان کے اندر سکل بھی تھا. اور سکل کیا تھا؟ معاملات کو سمجھنے کا سکل. آج ہمارے, جس کو آج کی اصطلاح میں پرابلم سالونگ سکل کہتے ہیں, جس کے پاس پرابلم سالونگ سکل ہے, جو انجینئرنگ کیا ہوا ہے, BA کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا, کچھ بھی کیا ہوا ہے, اگر پرابلم سالونگ سکل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو جاب نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کی ریاست میں, ایجپٹ میں نوجوان اتنے ہیں, ہمارے محلے میں کتنے مسائل ہیں, نالی کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, اس کے مسائل ہیں, اس کے مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کی طرف سوچنے کے بجائے ہمارے بچے, نوجوان بچے, میرا دل ترستا ہے اور آنکھ روتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ نوجوان ہمارے سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہندوستان کے حالات پہلے کے جیسے نہیں ہیں, اور آگے چل کے اور بھی جو ہے خراب ہو سکتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کہاں جا رہا ہے, ہندوستان کا سیاسی ماحول کیا ہے, ہندوستان کا معاشی ماحول کیا ہے, یہاں تعلیم کس طرح سے روز بروز جو ہے غریبوں سے چھینی جا رہی ہے. یہ حالات سے جب تک آپ واقف نہیں ہوں گے, آپ پڑھیں گے نہیں, لکھیں گے نہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, آگے چل کے زندگی بہت دشوار ہونے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں, لیکن کچھ بچے ہیں ماشاءاللہ غیر معمولی, لیکن اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم پڑھ تو رہے ہیں لیکن قابلیت نہیں ہے. ایگزام سے پہلے آپ پڑھیں گے, پاس ہوں گے, ویسے سرٹیفکیٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور جب شادی کی عمر آ رہی, شادی کر رہے ہیں تو وہ ڈیمانڈز الگ ہی ہیں. تو یہ شادی کا مسئلہ, لاکھوں کا مسئلہ. میرے ایک استاد تھے غیر مسلم ٹیچر, بایولوجی پڑھاتے تھے مجھے, ان کے بہن کی شادی ہوئی تو میں گیا تھا. آپ دیکھیں گے کہ دال پکائے انہوں, دال پکائے, سفید کھانا پکائے, اور پاپڑ رکھے, اور تھوڑا میٹھا رکھے, سون پاپڑی, ختم شادی. ہماری شادی کیسی ہے؟ لاکھوں روپے, اتنا کما. پیسے کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اسراف سے بچو, نعمت ہے اللہ کی. ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ حسنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں حسنات میں سب سے پہلے تو صحت ہے, انسان کی صحت. مال بھی جو ہے ایک حسنہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. اس مال کو صحیح جگہ خرچ کرو, خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو. یہ شو آف کے لیے خرچ کرنا بند کرو, اس لیے کہ جو ہے جب آپ پیسے جلا دیں گے ایک دن, دوسرے دن کوئی پڑوسی آ کے آپ کو, میں یہ بھی دیکھا کہ جب شادی میں اچھے کھانے رکھتے ہیں, جاتی جب لوگ بول کے آتے, وہ سالن ذرا اچھا نہیں تھا,
رکھے انہوں 25 آئٹم، کھائے 25 آئٹم، اور بول رہے وہ ایک سالن اچھا نہیں تھا، حالانکہ 2 سالنوں میں جو ہے وہ گزارا ہو سکتا تھا. تو کھا کے لوگ جو ہے نامہ رکھ کے جاتے. اسراف اگر آپ کریں گے تو نقصان آپ کا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ پورے مسلم معاشرے کا ہے. اگر ہم لوگ یہ پیسے خرچ کرنا چھوڑ کے ایک اچھا اسکول ڈالیں گے، کوالٹی کا اسکول، جہاں ہمارے بچے، ہم اکثر جو ہے ہمارے پاس انجینئرنگ کالج ہونا، یہ ہونا، میڈیکل کالج ہونا بولتے، یہ نہیں بولتے کہ ہمارے پاس ایک اچھا اسکول ہونا. بچہ جو ہے، بچے کی جو اصل ہے وہ پرائمری اسکول اور سیکنڈ اسکول ہے اصل. ایک اچھے سے ہمارے پورے ورنگل میں آپ دیکھ لیجئے ایک اچھا مثالی مسلمانوں کا اسکول نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے لوگ فیساں کم دیتے. پہلی چیز، شادیوں میں وہاں لٹائیں گے تو پیسے کہاں رہتے؟ اچھی تعلیم کے لیے اچھے استاد کو لانا پڑتا، اچھے استاد کے لیے اچھی فیس پے کرنا پڑتا، اچھی فیس کے لیے آپ کو دینا پڑتا. آپ جو اسکول لگائے وہ تو نہیں دیں گے نا، بیچارے اسکول چلانا ہے ان کو، ان کے اپنے خرچے ہیں. تو آپ پیسہ جو ہے یہ جو بیکار چیزوں میں لگا رہے ہیں، آپ اس کو بچائیں گے تو پیسے کو صحیح جگہ لگائیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح سے زندگی گزاریں. یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے. قرآن ہم کو اسی کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کے تعلق سے خاص کر کہ وہ نکاح بہتر ہے جو آسانی سے ہو گیا اور جس میں غریبوں کو بلایا گیا. اب یہ بات جو ہے بچپن سے میں سنتے ہوئے آ رہا ہوں، لیکن ابھی بھی ہم دیکھیں کہ یہ بات ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں گھس نہیں رہی. حیدرآباد میں ایک بڑے اسکالر سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک جو یہودیوں کے بڑے ربی تھے، جو آج کا اسرائیل ہے، ان کے جو بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو ایک بہت بڑا، وہ یہودیوں کا جو عبادت گاہ ہوتا ہے اسے سیناگوگ بولتے، سیناگوگ جیسے ہم مسجد بولتے ہیں نا، وہ لوگ سیناگوگ بولتے ہیں. چندہ وصول کرو. تو اکثر یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم چندہ نہیں دیں گے، ہم چندہ نہیں دیں گے. اللہ کو چندے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں بھی ہم عبادت کر لے سکتے ہیں. بلکہ ایک اچھی یونیورسٹی اگر آپ بولیں گے تو ہم دیں گے آپ کو، ایک اچھا اسکول بولیں گے ہم دیں گے آپ کو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں آج، جو علی گڑھ میں ہے، جو سر سید احمد خان صاحب نے اس کو لگایا تھا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے لیے چندے کے لیے نکلے تھے. لوگ چپل لے کے مارے ان کو، اور کچھ لوگ بولے میں چندہ دیتا ہوں مگر تم ذرا ناچو، ناچ کے دکھاؤ. ناچے بھی ہو چندے کے لیے. آج پورے ہندوستان میں ایک ہی یونیورسٹی ہے، مسلم یونیورسٹی، اور اس کا بھی جو مائنارٹی سٹیٹس چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے جو بانی تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اچھے اعلیٰ پروفیسرز کو بلاتے، ان کے ذریعے سے جو ہے کوچنگ دلایا تھے بچوں کو، کمپرومائز نہیں کرتے وہاں پر. تو ہمارے اچھے اسکولس ہو. اب ہمارے محلے میں اسکول ہے، اسکول کیسے چل رہا کیا ہے، ہم کو ایک کمیٹی، قرآن ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کرو. کس میں؟ نیکی میں اور تقوی میں. اب ایک اچھا اسکول تعمیر ہونا، ایک اچھا دواخانہ یہاں پر ہونا، یہ صاف صفائی ہونا، ہمارا محلہ صاف رہنا. ہمارے ہندوستان فیور بولتے، کیوں؟ صاف صفائی نہیں. اللہ کے رسول کیا بولے؟ تنظفوا فإن الاسلام نظیف طہور شطر الایمان. ہم لوگ کیا کرتے؟ پلاسٹک کا بوتل پانی پیے، باہر اگر بازو، گلی کے بازو اگر گھر خالی ہے، کوئی بھی نہیں رہ رہا، ڈبے اس میں ڈالو، ختم. اب وہ ڈبہ جب پھینک دیتے آپ، وہ ڈبہ وہاں تک ہی نہیں رہتا. وہ ڈبے کے اندر جب بارش ہوتا تو پانی جاتا اس میں. اب وہ ڈبے کے اندر مچھر جا کے انڈا ڈالتا، وہ ڈبے کے اندر سے مچھر نکلتا، وہ مچھر جا کے ایک مچھر جا کے 100 مچھروں کو بناتا، اور وہ 100 ایک مچھر پھر 100 مچھروں کو بناتا. اب سوتے جب جو ہے گوئی آواز آتی رہتی رات. یہ جو ہے انوائرمنٹ، یہ جو ہمارا جو ماحول ہے اس کو ہم آلودہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کیا بولے؟ کچرا جو ہے وہاں نہیں پھینکنا، جس کی جگہ ہے وہاں پھینک. طہارت، الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے. پاکی جو ہے آدھا ایمان کہا گیا ہے. اب میں ایک ایک بات بتاتے جاؤں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ قرآن ہماری زندگی کو کیسا بہتر بناتا ہے، تو یہ وقت ناکافی ہو جائے. ایک ایک بند سے آپ جو ہے منسلک ہوں گے تو آپ کی زندگیوں میں نور آئے گا. اب 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اچھا یاد رکھیے گا، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کی زندگی جو ہے پرسکون ہوتی ہے، پہلی چیز.
اور دوسری چیز وہ بہت ڈسپلینڈ ہوتا ہے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی جو ہے نیک بناتا ہے۔ اگر آپ نماز سے، اب دیکھیے بعض لوگ مجھے پوچھتے ہیں بھائی آپ بڑے بڑے باتاں بہت کرتے، آپ سیاست کی بات کرتے، اس کی بات کرتے، اس کی بات کرتے، نماز کی بات نہیں کرتے کیا بھائی آپ؟ دیکھیے جب میں مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کو جو ہے وہ منیمم نالج ہے، وہ دنیا میں کسی بھی مسلمان کو آپ اٹھا کے پوچھئے کیا کرنا ہر روز، تو ڈیفالٹ جواب آتا کہ نماز پڑھنا ہے۔ بھائی آپ نماز کے بارے میں نہیں بولتے، نماز کے بارے میں تو جو ہے اگر مسلمان ہے تو اس کے ذہن میں وہ بات رہنی چاہیے، منیمم نالج ہے اس کا ہے۔ تو قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ برائیوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک ندی ہے، بہتی ہوئی ندی ہے، اور وہ اس میں 5 وقت جو ہے پانی نہا رہا ہے، کیا اس کے جسم پہ میل و کچیل رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ 5 وقت کی جو نماز ہے اسی طرح سے اس کے گناہوں کو صاف کرتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے فرض ہے اور اس کو باجماعت پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں یعنی توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو سننے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بنائیے۔ گھروں کو قبرستان بنانا مطلب کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھنا وہاں پہ۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کیجئے۔ گھروں میں بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا تو کم سے کم وہ فون میں لگاؤ سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ، 5 منٹ بیٹھیے روزانہ 5 منٹ بیٹھیے۔ مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 150 منٹ۔ کتنا علم آئے گا آپ کو! اور اسی طرح آپ چلتے جائیں گے تو آپ کے گھر میں 1 سال کے بعد جو ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ دین کو جاننے والے، دین کو دوسروں تک پہنچانے والے آپ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ آخر میں ایک بات جو آپ کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں پتہ نہیں پھر آپ سے کب میری ملاقات ہوگی۔ یہ زندگی جو ہے مختصر ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں چنتل کی معروف شخصیت ان کا انتقال ہو گیا، ہمارا بھی انتقال۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، خود زندگی کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے خلق الانسان فی کبد، اور ایک جگہ فرماتا ہے الدنیا متاع الغرور، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے دنیا کی زندگی۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں یہ چراغ کب بجھنے والا ہے ہم کو کوئی پتہ نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اس چراغ کو بجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارے، قرآن سے جوڑے اور اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف ڈالے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔